بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ کی سلطنت غرناطہ کے زخموں پر رقص کر رہی تھی، اندلس کی روشنی بجھ چکی تھی، مسلمان بکھر چکے تھے، سمندر پر فرنگیوں کا راج تھا اور ہسپانوی، پرتگالی اور بحری قزاق مسلمانوں کے خون سے اپنے سفینے رنگین کر رہے تھے۔ اندلس کے مجبور اور بے بس مہاجرین سمندر کے کنارے اپنی بربادی کی داستانیں سناتے تھے۔ ایسے میں قدرت نے دو ایسے سورماؤں کو جنم دیا جو سمندر کے طوفان بن کر ابھرے، عروج رئیس اور خیر الدین باربروسا۔ یہ صرف دو بھائی نہیں تھے بلکہ تقدیر کے وہ ستارے تھے جو مغرب کے اندھیروں میں چمکے۔ الجزائر کے ساحلوں سے نکلنے والی ان کی للکار یورپ کے تخت و تاج کو ہلانے لگی۔ عروج رئیس وہ نام جس نے یورپی سمندری طاقتوں کے سینے پر خوف کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ ایک عام ترک سپاہی کا بیٹا، مگر حوصلہ ایسا کہ پوری عیسائی دنیا پر بھاری۔ وہ سمندر میں بھی سلطان تھا، خشکی پر بھی فاتح۔ اس کی تلوار جب چلتی تو فرنگیوں کے ساحل بھی لرز جاتے۔ اندلس کے مظلوموں کی چیخیں سن کر عروج رئیس نے قسم کھائی کہ جب تک اس کی جان میں جان ہے وہ کسی اندلسی کو عیسائیوں کے ظلم کا شکار نہیں ہونے دے گا۔ پھر وہ وقت آیا جب اس نے اپنی کشتیاں اندلسی مہاجرین کے لیے وقف کر دی۔ ہر سفر، ہر لڑائی، ہر جنگ صرف ایک ہی مقصد کے لیے، اسلام کے مظلوموں کو بچانا۔ 1516 میں عروج رئیس نے الجزائر کو ہسپانوی تسلط سے آزاد کروایا اور وہاں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ وہ وقت تھا جب اسپین، اٹلی کی نیندیں حرام ہو چکی تھی۔ وہ اپنی مذہبی صلیبی جذبے میں مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، مگر عروج رئیس کی توپوں نے ان کے خواب کو چکنا چور کر دیا۔ 1520 میں جب یورپ نے ہر سازش آزما لی تو وہ لمحہ آیا جب عروج رئیس نے تلمسان میں اپنی آخری جنگ لڑی۔ دشمنوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا مگر وہ آخری سانس تک لڑا۔ اس کی لاش پر جب عیسائیوں نے قبضہ کیا تو ان کے چہرے خوف سے سفید تھے۔ مرنے کے بعد بھی اس کی ہیبت کم نہ ہوئی تھی۔ عروج رئیس کی شہادت کے بعد اس کے بھائی خیر الدین باربروسا نے علم جہاد بلند کیا، وہ شے جو کبھی پیچھے نہ ہٹا، جو فتح کے بغیر چین سے نہ بیٹھا۔ 1529 میں خیر الدین نے الجزائر کو سلطنت عثمانیہ کے زیر سایہ دے دیا تاکہ وہ ایک بڑی اسلامی طاقت کے ساتھ یورپ کے خلاف لڑ سکے۔ سلطان سلیمان اعظم نے اسے سلطنت کا امیر البحر یعنی گرینڈ ایڈمرل بنا دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ کے بحری بیڑے خیر الدین باربروسا کا نام سنتے ہی راستہ بدل لیا کرتے تھے۔ 1538 میں پریویزا کی جنگ میں باربروسا نے یورپ کی متحدہ صلیبی بحریہ کو خاک میں ملا دیا۔ یہ یورپ کے لیے وہ ذلت آمیز شکست تھی جسے وہ کبھی نہ بھلا سکے۔ باربروسا وہ فاتح تھا جو نہ صرف تلوار بلکہ دماغ سے بھی لڑتا تھا۔ اسپین، اٹلی، وینس، حتیٰ کہ پاپائے روم کی متحدہ افواج اس کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ وہ جو کہتا تھا وہی سمندر کا قانون بن جاتا۔ یورپ کے بادشاہ اس کے بارے میں کہتے، اگر باربروسا زندہ ہے تو ہمارا سکون ختم ہے۔ جب خیر الدین باربروسا دنیا سے رخصت ہوا تو سلطنت عثمانیہ کا پرچم سمندروں پر لہرا رہا تھا۔ اس کی نیند میں بھی وہی سکون تھا جو ایک فاتح کو نصیب ہوتا ہے۔ عروج رئیس اور خیر الدین باربروسا کوئی عام سپاہی نہ تھے، وہ تقدیر کے وہ مجاہد تھے جنہوں نے مسلمانوں کی لاج رکھی، یورپ کے غرور کو خاک میں ملایا اور تاریخ پر اپنے نقوش چھوڑ دیے۔ آج بھی جب کوئی سمندر کی لہروں میں عثمانیوں کے جہازوں کی گرج سنتا ہے تو وہ باربروسا کے عہد کو یاد کرتا ہے۔ یہ محض تاریخ نہیں، یہ مسلمانوں کے جذبے کی داستان ہے۔